السلام علیکم ناظرین کرام، میری آج کی ویڈیو کل عثمان کی کس نمبر 185 کے ٹریلر کے بارے میں ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نئی کس کا پہلا اور دھماکیدار ٹریلر جاری کیا گیا ہے، اور اس بار ایسا لگتا ہے کہ حلیمہ کا راز بالکل آخری باؤنڈری پر آ چکا ہے، اور بالا خاتون نے یہ بھی معلوم کیا ہے کہ فوئینہ اصل میں حلیمہ ہے۔ اور اس کے علاوہ ٹریلر میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ علاؤالدین اور گنجا جنگل میں صلیبی سپاہیوں کو جہنم واصل کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی بازنطینی قلعے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ تو وہ کون سا قلعہ ہوگا اور علاؤالدین اس قلعے میں کیوں داخل ہو رہے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ناظرین کرام، اورحان کو بیس بدلے اپنے سپاہیوں کے ساتھ سارگون کے ساتھ لڑتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ تو کیا اورحان بے وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور عثمان بے کا منصوبہ کامیاب ہو جائے گا؟ اور اس کے علاوہ ناظرین کرام، بالا خاتون، ہلوفیرا خاتون اور گنجا خاتون کو بیس بدلی کسی بازنطینی قلعے کے اندر دکھائی گئی ہے، اور اس بار بھی بالا خاتون کا سامنا صوفیہ سے ہو چکا ہے۔ تو کیا بالا خاتون حلیمہ کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ اور اس کے ساتھ ناظرین کرام، ٹریلر کے آخری سین میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ عثمان بے نے اولوگان کو پکڑ لیا ہے۔ کیا عثمان بے اولوگان کا سر قلم کریں گے یا اولوگان کو الجائتو خان کے پاس بھیج دیں گے؟ تو ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ان تمام سوالات پر تفصیل سے بات کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ تو ناظرین کرام، ٹریلر کے اندر ہمیں یہ دکھایا گیا ہے کہ علاؤالدین اور گنجا صلیبی سپاہیوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں اور ان کو جہنم واصل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ وہ سپاہی ہوں گے جو آنخسار قلعے کے اندر جا رہے ہوں گے، جو ایک قافلے کے صورت میں ہوں گے۔ جیسا کہ ناظرین کرام آپ جانتے ہیں کہ پچھلے ایپیسوڈ میں صوفیہ نے اپنی چال بازیوں کے ذریعے خود کو بالا خاتون کے ہاتھوں سے آزاد کیا تھا، اور جہاں پر بالا خاتون صوفیہ کو لے گئی تھی وہاں پر ایک جال تھا۔ تو آنے والے ایپیسوڈ میں کچھ اس طرح کا ہوگا کہ بالا خاتون، علاؤالدین، ہلوفیرا اور گنجا کو اپنے ساتھ لے کر آنخسار قلعے کے اندر داخل ہوں گے، اور وہ اس طرح کہ جب بالا خاتون کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ ایک قافلہ آنخسار قلعے کی طرف جا رہا ہے، تو ناظرین کرام، علاؤالدین راستے میں ان پر حملہ کر کے تمام صلیبی سپاہیوں کو مار دیں گے، اور خود بالا خاتون کے ساتھ بیس بدل کر آنخسار قلعے کے اندر داخل ہو جائیں گے، اور علاؤالدین بھی اور سپاہی بھی ان کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ بالا خاتون یہ جانتی ہے کہ صوفیہ کے پاس کوئی اور جگہ نہیں، اور یہ بھی جانتی ہے کہ صوفیہ کتنی چال باز انسان ہے۔ اس لیے بالا خاتون ایک منصوبے کے تحت آنخسار قلعے میں داخل ہو جائے گی، اور ان کا مقصد صوفیہ کو پکڑنا ہوگا۔ اور جب بالا خاتون صوفیہ سے یہ بات سنے گی کہ وہ راہبہ کو مارنے والی ہے، تو بالا خاتون راہبہ کو ڈھونڈنا شروع کر دے گی، کیونکہ ناظرین کرام ٹریلر کے اندر یہ دکھایا گیا ہے کہ بالا خاتون قلعے کے اندر داخل ہو چکی ہے، اور یہاں تک کہ صوفیہ کے تخت والی کمرے تک بھی پہنچ چکی ہے۔ اور جب صوفیہ رشتوں کو یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ حلیمہ کی پرورش کرنے والی راہبہ کبھی بھی نہیں بولے گی، تو وہ یہ سب باتیں سن رہی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ناظرین کرام، صوفیہ کو یہ شک ضرور ہوگا کہ بالا خاتون اس راہبہ کے پیچھے آئے گی جس نے حلیمہ کی پرورش کی ہے، یا اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ شاید کسی نے بتایا ہو کہ بالا خاتون قلعے کے اندر بیس بدلے داخل ہو چکی ہے، اور اس لیے صوفیہ نے رشتوں کو حکم دیا ہو کہ راہبہ کو مار دیا جائے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین کرام، ٹریلر کے اندر یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ بالا خاتون اس راہبہ کے پاس پہنچ چکی ہے جس نے حلیمہ کی پرورش کیا ہے، اور میرے خیال کے مطابق راہبہ تک پہنچنا بالا خاتون کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا، کیونکہ ناظرین کرام، ایک تو اس نے راہبوں والی کپڑی پہنی ہے، اور وہ دوسری طرف ہلوفیرا بھی ان کے ساتھ موجود ہے جو قلعے کے ہر چیز کے بارے میں جانتی ہے، اور شاید ہلوفیرا خاتون ہی بالا خاتون کو اس راہبہ تک لے جائے۔ بہرحال ناظرین کرام، اب بات کر لیتے ہیں کہ کیا راہبہ بالا خاتون کو حلیمہ کے بارے میں بتائے گی؟ تو ناظرین کرام، میرے خیال کے مطابق جیسا ہی بالا خاتون اس راہبہ کے پاس پہنچ جائے گی اور اس سے یہ پوچھے گی کہ حلیمہ کہاں ہے، تو پہلے وہ تو انکار کرے گی، لیکن جب بالا خاتون راہبہ کو اپنے ساتھ لے کر وہاں سے فرار ہونے لگے گی تو صوفیہ آ کر راہبہ کو خنجر کے ذریعے مار دے گی، اور راہبہ آخری لمحات میں بالا خاتون کو یہ بتا دے گی کہ حلیمہ کا اصل نام فوئینہ ہے۔ تو آنے والی ایپیسوڈ میں بالا خاتون کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ فوئینہ اصل میں حلیمہ ہے، یعنی اس کا نام جو صوفیہ نے رکھا ہے وہ فوئینہ ہے۔ اور ناظرین کرام، میرے خیال کے مطابق شاید آنے والے ایپیسوڈ میں حلیمہ یہ جان جائے گی کہ میں کون ہوں، کیونکہ ناظرین کرام، جب بالا خاتون قبیلے میں آ کر مریم کے سامنے یہ بتا دے گی کہ حلیمہ کا نام جو صوفیہ نے رکھا ہے وہ فوئینہ ہے، تو فوئینہ خود جان جائے گی کہ میں حلیمہ ہوں۔ اور ویسے بھی ناظرین کرام، یہ راز 90% کھول چکا ہے، اور فوئینہ کو بھی سب کچھ یاد آنا شروع ہو چکا ہے۔
تو ناظرین کرام آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اب آتے ہیں ناظرین کرام اورحان اور سارگن کی طرف۔ تو ناظرین کرام ٹریلر کے اندر ہمیں یہ دکھایا گیا ہے کہ اورحان اپنے سپاہیوں کے ساتھ بیس بدلے ایک جگہ جا رہے ہوتے ہیں کہ سامنے سے سارگن آ کر ان پر حملہ کرتا ہے۔ تو ناظرین کرام یہ عثمان بے کا ایک منصوبہ ہوگا۔ ایک وجہ یہ ہو سکتا ہے کہ شاید عثمان بے نے یہ اس لیے کیا ہو تاکہ وہ راستے میں منگولوں کو ختم کر دیں گے، اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے تو الجاوید خان کی بیٹی نے تمام باغی سرداروں کو جمع کیا ہے جنہوں نے عثمان بے کو راستے میں چھوڑا تھا تاکہ وہ الجاوید خان کی بیٹی سے اتحاد نہ کر لے۔ اس لیے عثمان بے نے اورحان کو منگولوں کے بیس میں ان پر حملے کا حکم دیا ہو اور اس کا الزام اورگان پر لگانا چاہتے ہو۔ لیکن ناظرین کرام میرے خیال کے مطابق یہ سارگن کو مارنے کا منصوبہ ہوگا، کیونکہ وہ ہر طرف حملے کر رہے ہیں اور معصوم لوگوں کو جان سے مار رہے ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اورحان وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ تو ناظرین کرام اورحان وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا اگر وہ سارگن کو مارنے میں ناکام بھی ہوا، لیکن وہ سپاہیوں کو مار کر اس کی طاقت کو کم کر دیں گے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین کرام ٹریلر کے اندر یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ اولوگان اور عثمان بے کا آمنا سامنا ہو چکا ہے۔ تو ناظرین کرام عثمان بے یہاں پر اولوگان کا سر قلم کر دیں گے اور اس کا سر الجاوید خان کی بیٹی کے پاس بھیج دیں گے، اور آنے والے ایپیسوڈ میں اولوگان کا خاتمہ ہوگا، کیونکہ ناظرین کرام اس کے بارے میں خبر آ چکی ہے کہ یہ کردار قسط نمبر 185 میں ختم کیا جائے گا۔ تو ناظرین کرام یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو، آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ میرے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔